الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. آج ہم پڑھیں گے حدیث نمبر 22. حدیث نمبر 22، الحدیث الثانی والعشرون. دیکھیے، روایت کر رہا ہے عن ابی عبداللہ، باپ عبداللہ کا. وہ کون تھا؟ جابر ابن عبداللہ، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ الانصاری، جو انصاری صحابی تھے. انہیں بہت ساری روایتیں کی ہے نا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عائشہ رضی اللہ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ بن عبداللہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ. انہیں روایتیں بہت ساری کی ہیں ان صحابہ نے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تو وہ کیا فرماتے؟ ان رجلا، کہ ایک آدمی جو تھا، ایک آدمی تھا. ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے سوال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. فقال، اور اس نے کہا، ارأیت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کیا خیال ہے؟ ڈو یو کنسیڈر، اذا صلیت، جب میں نماز پڑھوں گا، المکتوبات، جو فرض نمازیں ہیں جو مجھ پہ لکھی گئی ہے، جو اوبلیگیٹری پریئرز ہے، جو فرض نمازیں 5 ہے، اگر میں 5 نمازیں فرض پڑھوں گا، وصمت رمضان، اور میں سیام رکھوں گا رمضان کا، میں فاسٹنگ کروں گا رمضان کے مہینے کے اندر، وأحللت الحلال، میں حلال کو حلال ہی مانوں گا. اللہ تعالیٰ اگر، یا رسول اللہ، اگر میں حلال کو حلال جانوں گا، ٹھیک ہے. وحرمت الحرام، اگر میں حرام کو، ان لافل چیزوں کو حرام ہی جانوں گا، اگر میں یہ بھی کروں گا تو، ولم ازد علی ذلك شیئا، اس کے بعد میں کچھ بھی زیادتی نہیں کروں گا. میں نمازیں 5 فرض پڑھوں گا، میں فرض روزے رکھوں گا، رمضان کے روزے، میں حلال کو حلال مانوں گا، میں حرام کو حرام مانوں گا. ولم ازد علی ذلك شیئا، اس کے بعد میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا، بس اتنا ہی میں کروں گا. ادخل الجنہ، کیا میں داخل ہو جاؤں گا جنت کے اندر؟ سوال کیا اس آدمی نے. قال نعم، آپ سے نے فرمایا ہاں. اس کا مطلب جنت کا معنی جو ہے وہ مشکل بھی آسان بھی ہے. آسان اس اعتبار سے کہ کچھ ہی اعمال کرنے انسان کو، فرض ادا کرنے سارے، فرض پڑھنے سارے انسان کو. جیسے انسان کو فرض روزے پڑھنے سارے، فرض نمازیں پڑھنی ہیں 5، فرض روزے رکھنے ہیں سارے 30 دن، حلال کو حلال ماننا ہے، حرام کو حرام ماننا ہے، اور اگر انسان کچھ بھی نہیں کرے گا یہ کافی ہے اس کے لیے نا. مطلب اس ٹائم پہ زکوٰۃ وکات فرض نہیں ہو گئی تھی، اس لیے یہاں پہ وہ نہیں اس نے لکھا ہے. زکوٰۃ حج اس ٹائم پہ فرض نہیں ہوا تھا. ہوئی نا آہستہ آہستہ یہ فرض ساری چیزیں. پہلے توحید تھا، پہلے توحید دعوت دیا اس نے 13 سال تک. اس کے بعد آہستہ آہستہ پھر نماز، پھر زکوٰۃ، حج، باقی باقی. اب پڑھیں گے ہم شرح کے بارے میں، اس میں کیا لکھا ہے مؤلف نے. پہلی جو ہے یہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ. آ، ٹھیک ہے. ان کے بارے میں آگے انہوں نے 19 جنگوں کے اندر شرکت کی تھی، یا 19 جنگوں میں شرکت کی تھی انہیں. اب سوچیں 19 جنگوں میں شرکت کی تھی انہوں نے، سوچیے آپ. لیکن اس نے بدر میں شرکت نہیں کی تھی. جنگ بدر میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے شرکت نہیں کی تھی. یہ مسجد نبوی میں درس بھی دیا کرتے تھے. مسجد نبوی میں درس دیا کرتے تھے کون؟ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ. شاید انہیں روایتیں کی ہے 3,000، مجھے یاد نہیں، مگر انہیں روایتیں ہزاروں میں کی ہے، مطلب بہت ساری کی انہیں روایتیں، مجھے ایگزیکٹ پتہ نہیں ہے کتنی روایتیں. اور لیکن یہ شہید نہیں ہو گئے، لیکن یہ شہید نہیں ہو گئے. آپ اثری ہو. اچھا، اس کے بعد ان کے بارے میں آگے ان نے بیوہ سے شادی کی، کیونکہ ان کو چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تھیں، ان کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تھیں. تو ان نے پھر ایک بیوہ خاتون سے شادی کی تھی، ایک ویڈو خاتون سے نے شادی کی تھی. اس کے بعد جو یہاں پہ یہ آ گیا نا، اس نے اچھا لکھا ہے یہاں پہ نا مصنف نے. اس نے یہاں پہ لکھا ہے کہ 3 اقسام جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں، فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ. لوگوں میں ہوتے ہیں نا بہت سارے الگ الگ، مطلب کچھ ہوتے ہیں زیادہ نیک، مطلب بہت زیادہ نیک ہوتے ہیں کچھ لوگ. کچھ ہوتے ہیں ہماری طرح کیا، مطلب ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں کیا، بہت زیادہ کم نیک.
پتہ نہیں ہم کیسے اللہ تعالیٰ میں نیکی بنائے ساروں کو، تو ہم کیوں بولیں گے ہم ٹھیک ہے؟ اچھا اس کے بعد فمنہم ظالم النفس، کچھ ان میں سے جو ہے جو ظلم کرتے ہیں اپنے نفسوں کے اوپر، جو ظلم کرتے ہیں اپنے آپوں کے اوپر. اثری مطلب کیا ہوتا ہے آپ کے حساب سے؟ آپ کس کو بولتے ہیں اثری؟ مطلب ہمیں کرنا ہے اسلاف کو فالو، ہے نا؟ جو ہمارے اسلاف نے ہمیں دیکھیے ہر کوئی مانتا ہے نا کیا قرآن حدیث کو، ہر کوئی مانتا ہے. کون بولے گا میں قرآن نہیں مانتا حدیث نہیں مانتا؟ ایسا کوئی بولے گا ہی نہیں مسلمان. تو پہلی بات تو پتہ ہی ہے ہم کیا مانتے ہیں قرآن اور حدیث کو، لیکن آن دا انڈرسٹینڈنگ آف سلف، جو گزرے ہوئے اسلاف ہمارے، پہلے صحابہ اس میں آتے ہیں، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، جتنے بھی ائمہ دین ہیں، ائمہ اربعہ جتنے بھی جو اہل سنہ کے امام ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، وہ سارے کیا ہے اہل سنہ کے امام، وہ ہمارے اسلاف ہے سارے. تو پتہ ہی ہے ہر ایک انسان کو ہونا چاہیے کیا یہی. اچھا اب خود اثر ہی ہے. اچھا اس کے بعد ومنہم مقتصد، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو مقتصد ہے، کچھ جو ظلم کرتے ہیں اپنے نفسوں کے اوپر، گناہ کرتے ہیں، کچھ جو مقتصد ہے مطلب درمیانی ہے وہ. ومنہم سابق بالخیرات، کچھ ایسے ہیں جو سبقت لیتے ہیں نیکیوں کے اندر، مطلب بہت آگے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے خود کیٹیگرائز کیا ہے لوگوں کو اس بنیاد پہ. اچھا یہ ہو گیا ایسے. جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا سورہ واقعہ کے اندر والسابقون السابقون، والسابقون السابقون، سبقت لینے والے، آگے جانے والے، اولئک المقربون، وہی اللہ تعالیٰ کے قریب ترین بندے. یعنی کہ جو ہوں گے نا اللہ تعالیٰ کے قریب ترین بندے دنیا کے اندر، وہ جائیں گے آخرت، وہ ہوں گے آخرت میں بھی رب کے قریب. حدیث میں کیا آ گیا ہے کہ جنت کے 100 درجے ہیں، اور اس کا جو درجہ سب سے زیادہ ہائیسٹ درجہ ہے وہ کیا ہے؟ جنت الفردوس. اور جو اللہ تعالیٰ کا عرش ہے نا، مانیے وہ چھت ہے جنت الفردوس کی. تو وہ ہوں گے قریب کہاں پہ؟ وہ ہوں گے آخرت میں بھی قریب اللہ تعالیٰ کے. کون لوگ؟ جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے قریب تھے، وہ آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کے قریب ہی رہیں گے. یہ ہو گیا ایک اور چیز. اب دیکھیں گے ہم اس میں جو یہ آ گیا حدیث، اس میں ہم کیا اخذ کرتے ہیں فوائد. مطلب اس کی حالت کو دیکھ کے رسول اللہ نے اس کو یہ فرمایا کہ اگر تم نے نماز 5 فرض ادا کی، تم نے رمضان کے 5 روزے رکھے، اور ساتھ ساتھ تم نے یہ بھی کیا کہ تم نے حلال کو حلال مانا، حرام کو حرام مانا، اور کچھ نہیں کیا، تم جاؤ گی جنت میں. ٹھیک. کیونکہ اس ٹائم پہ حج اور زکوٰۃ جو ہے وہ فرض نہیں ہوا تھا. تو یہ ہو گیا. اب اس میں ڈیٹیل میں زیادہ نہیں جائیں گے کیونکہ پھر فائدہ نہیں آئے گا ڈیٹیل میں جانے سے. ہم چلیں گے آگے ہی. یہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں، باقی شرح والا اس کا خود پڑھ سکتے ہیں آپ. دیکھیے عن ابی مالک حارث بن عاصم الاشعری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، طہارت نصف ایمان ہے، باقی آدھا ایمان ہے. الطہور شطر الایمان، شطر بولتے ہیں نصف کو، نصف، نصف الایمان. الطہور نصف شطر الایمان ای نصف الایمان. الطہور یا مراد کیا ہے؟ طہارت حسی بھی اور طہارت معنوی بھی. یہ تو کیا انسان کرتا ہے بدن صاف کرتا ہے، دان صاف کرتا ہے، منہ صاف کرتا ہے، باڈی صاف کرتا ہے، اس کو لے طہارت حسی، طہارت حسی. دوسرا کہ طہارت معنوی، انسان دل پاک کرتا ہے شرک سے، بغض سے، کینے سے، حسد سے، جیلسی سے، باقی باقی چیزوں سے، مسلمانوں سے عداوت رکھنے سے. تو وہی جو کلینلینس از ہاف آف دا فیتھ. تو وہی الطہور شطر الایمان، باقی آدھا ایمان ہے. اس کے بعد والحمد للہ، جو الحمد للہ کہنا ہے کہ تمام تعریفات کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے. تملا المیزان، یہ بھر دیتا ہے میزان کو. اٹ فلز دا اسکیل، جو ہے نا میزان، ترکر ترکر، اس کو بھر دیتا ہے یہ. وہ سبحان اللہ والحمد للہ، اور سبحان اللہ کہنا اور الحمد للہ کہنا دونوں ساتھ ساتھ میں. تو تملا او تملا، یا تو یہ الفاظ ہے یا تو یہ الفاظ ہے. تملا دونوں بھرتے یا یہ بھرتے کس کو؟ ما بین السماء والارض، جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان میں ہے، اس کو بھر دیتے نیکی سے. کیا کہنا؟ آپ سوچنا یہ کوئی چھوٹا لفظ پتہ ہے ہی بولنا، بس ہم بولتے ایسے الحمد للہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے پڑھتے ہیں ہم تیز تیز. ورنہ پڑھنا اچھے سے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے.
یہ کتنا، اس میں کتنا ڈیپ معنی ہے الحمدللہ کے اندر. تمام تعریفات کا مستحق ایک اللہ تعالیٰ ہے جو صرف عبادت کے مستحق ہے اور کوئی بھی عبادت کے مستحق نہیں ہے. الحمدللہ. یا سبحان اللہ کیا ہو گیا؟ تمام عیبوں سے پاک ہے اللہ تعالیٰ. اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اس میں کوئی عیب نہیں ہے. وہ ہر کسی عیب اور نقص سے منزہ اور پاک ہے. وہ ہر کسی فلا سے، ہر کسی ڈیفیکٹ سے وہ پاک ہے. وہ پرفیکٹ ہے. وہ ہو گیا سبحان اللہ. تو یہ کہنا اس سے کیا ہوتا ہے؟ زمین و آسمان سارا بچ جاتا ہے نیکیوں سے انسان کو. یہ معمولی نہیں سمجھ رہے ہیں کلمہ. لا الہ الا اللہ کتنا باری ہو جائے گا میزان میں کل، ہے نا؟ ہاں بالکل. یہ سچ بات ہے کہ یہ دکھاتا ہے ہمیں کہ رب کی عظمت کتنی زیادہ ہے، کہ صرف رب عبادت کے مستحق ہے. اور جب حقیقی معنی کے اندر صرف اخلاص کے ساتھ ایک بندہ صرف سبحان اللہ پڑھتا ہے نا، الحمدللہ پڑھتا ہے، زمین و آسمان بھر جاتا ہے نیکی سے اس کے لیے. اللہ تعالیٰ میں دیکھتا ہے انسان کتنا پڑھتا ہے سبحان اللہ، لاکھ بار کروڑ بار. کوئی پڑھے گا ایک ہی بار سبحان اللہ، لیکن اتنی دل سے پڑھے گا وہ، اس کو پورا ایمان ہوگا، اس نے سمجھا ہوگا سبحان اللہ کیا ہو گیا. اس نے عقیدہ اچھے سے پڑھا ہوگا سبحان اللہ مطلب کیا ہوتا ہے. کوئی بولتا ہے الحمدللہ، پھر کہتا ہے ساتھ میں شرک بھی سائڈ میں. بولتا ہے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے مشرکین کے افطرا سے، خود شرک میں گیا ہوتا ہے. ہاں بالکل. ایسے تو زبان سے کہنا آسان ہے، لیکن اس کا معنی بہت زیادہ ڈیپ ہے. اس کے بعد وَالصَّلَاةُ نور، نماز جو ہے وہ نور ہے. نماز جو ہے وہ نور ہے. وَالصَّدَقَةُ برہان، جو صدقہ کرنا ہے وہ برہان ہے، وہ دلیل بنتا ہے انسان کے لیے. دلیل، برہان بولتے ہیں کس کو؟ دلیل کو. اس نے یہاں پہ کیا لکھا ہے اس کو؟ صدقہ از ایویڈنس. ایویڈنس کی ایمان کی ہوتی ہے. اگر میں دے رہا ہوں صدقہ مسجد کو، درسگاہوں کو، میں کیوں دے رہا ہوں یہ؟ مجھے ایمان ہے اللہ تعالیٰ پہ، اس لیے میں ایسا کر رہا ہوں، میں رب کے لیے ایسا کرتا ہوں. تو وہ ہو گیا کیا؟ وہ صدقہ برہان. صدقہ دلیل ہے انسان کی ایمان کی. ٹھیک ہے. وہ صبر ضیاء، جو صبر ہے نا، صبر ایک برننگ لائٹ ہے. اس نے اچھا لکھا ہے یہاں پہ برننگ لائٹ. ایک تو گیا نور، ہو گیا بوروڈ لائٹ، اور ضیاء کیا ہو گیا؟ برننگ لائٹ. سن کو کیا ہوتی ہے؟ لائٹ، اپنی لائٹ ہے نا، اس کو بولتے ہیں ضیاء. سن دیتا ہے ضیاء. اور جو ہوتا ہے نا مون، وہ کیا دیتی ہے؟ نور، بوروڈ لائٹ. تو قرآن میں ایسے آ گیا ہے. کیا ہوا آیت سورہ فرقان کی آیت ہے نا وہ؟ تبارک الذی، کیا ہوا؟ کیا ہوا آیت؟ کس کو یاد ہے وہ آیت؟ دیا الشمس، مجھے بھی یاد نہیں آ رہا. ان شارٹ مطلب سن کو کیا ہوتی ہے؟ اپنی لائٹ. اور جو ہوتی ہے مون، اس کو ہوتی ہے بوروڈ لائٹ. یہ سائنٹیفک میڈیکل بھی قرآن کا ہے. تو ضیاء ہو گیا کون سی لائٹ؟ برننگ لائٹ. اب بتائیے یہاں کیوں الفاظ استعمال کیا گیا ضیاء؟ اللہ تعالیٰ نے حدیث میں کیوں یہاں پہ آ گیا ضیاء؟ صبر کے ٹائم میں تھوڑا جل جاتا ہے نا اندر سے انسان کو، مطلب غصہ ہوتا ہے انسان تھوڑا گرم ہو گیا ہوتا ہے، پھر انسان صبر کرتا ہے، اس کو پیتا ہے، اس کو اپنے غصے کو. من کف غضبہ، جس نے اپنے غصے کو رکایا، سترہ اللہ عورتہ، اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے. ومن کظم غیظہ، جس نے اپنا غصہ پیا، الفاظ یہی ہے. ولو شاء ان يمضيه امضاه، حالانکہ قوت تھی اس کو کہ میں بدلہ لے سکتا ہوں ابھی سب اپنے غصے سے. ملا اللہ قلبہ رجاء یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس کا دل بھر دیں گے امید سے قیامت کے دن. وَإِنَّ السُّوءَ الْخُلُقِ يُفْسِدُ الْعَمَلِ كَمَا يُفْسِدُ الْخَلُّ الْعَسَلِ. بے شک جو برے اعمال ہیں نا، وہ اعمال، برے برے اخلاق اعمال کو ایسے ختم کر دیتے ہیں جیسے سرکہ ختم کر دیتا ہے شہد کو. ویسے برے اخلاق جو ہے وہ اعمال ختم کر دیتے ہیں انسان کے. اللہ تعالیٰ بچے برے اخلاق سے، وہ اعمال کو ختم کر دیتے ہیں. اعمال کرنا تو آسان ہے لیکن اعمال کو بچانا مشکل ہے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جس سے انسان کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں نا، جیسے پرائیویٹ سنس جو ہوتے ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے انسان کو؟ اس سے انسان کو یہ ہوتا ہے کہ اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں. ذنوب الخلوات سبب الانتکاسات. پرائیویٹ سنس سے یہ ہوتا ہے کہ انسان دین سے دور جاتا ہے، اس کو اترتا ہی نہیں اندر دین، فرق ہی نہیں پڑتا ہے کچھ. وہ بن جاتا ہے بے دین، وہ زندگی بن جاتا ہے پرائیویٹ سنس سے. یا جیسے ہم بولتے ہیں نا پرائیویٹ میں نیک عمل کرنے کیا ہوتا ہے، مطلب پرائیویٹ پرائیویٹ میں نیک مطلب پرائیویٹلی نیک عمل کرنے سے انسان کو نجات مل جاتی ہے، پرائیویٹ میں گناہ کرنے سے انسان تباہ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ان چیزوں پہ عمل کرنے کی. والقرآن حجت لک او علیک، قرآن جو ہے یہ تمہارے، حجت لک، یہ تمہارے لیے بن جائے گا آرگومنٹ، تمہارے لیے بن جائے گی حجت، او علیک، یا تمہارے خلاف بن جائے گی آرگومنٹ اگینسٹ یو. کوئی قرآن پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، معانی بھی پڑھ رہا ہے، تفسیر بھی پڑھ رہا ہے، اور عمل بھی کر رہا ہے. قرآن کل اس کو
مشفع بن جائے گا نا، حدیث میں آ گیا ہے الصیام والقرآن یشفعان العبد. رمضان اور جو قرآن ہے وہ شفاعت کریں گے، وہ انٹرسیشن کریں گے رب کے سامنے، ہے نا. وہ یقول مطلب سیام روزہ کہے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو میں نے روکا کھانے پینے سے. قرآن کہے گا اللہ تعالیٰ اس کو میں نے روکا کہ یہ مجھے پڑھتا ہے دن اور رات، تو اس کو تمہیں شفاعت قبول کرو. اللہ تعالیٰ ان کو بلوائے گا اس ٹائم پہ ان کو. ورنہ مطلب قرآن بول سکتا ہے، رمضان بول سکتا ہے، لیکن جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، ہاں گواہی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے انتقن اللہ الذی انتق کل شیء. جب قیامت کے دن انسان کا ہاتھ گواہی دے گا نا، انسان نے گناہ کیا ہاتھ سے، ہاتھ بولے گا اللہ تعالیٰ اس نے یہ گناہ کیا ہے، گواہی دے گا خود ہمارا ہاتھ. تب کنٹرول رہے گا ہی نہیں، انسان بولے گا میرا ہاتھ بات نہیں کرنا چاہیے. اب انسان جیسے انسان نے دیکھا کبھی ہاتھ بات کرتا ہے، دیکھا انسان نے کبھی نہیں، ہاتھ بات نہیں کرتا ہے انسان سے. لیکن تب انسان کیا ہو جائے گا پریشان، ہاتھ کیسے بات کر رہے ہیں. جب انسان بولے گا یہ ہاتھ میرا کیسے بات کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس وقت پہ یہ قرآن کیا آئے تھے، وہ ہاتھ کہے گا انتقن اللہ الذی، یا اعضا کہیں گے انتقن اللہ الذی انتق کل شیء. ہمیں اس ذات نے بلوایا جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے، جو بلواتی ہے چیزوں کو، اس نے ہمیں آج بلوایا. یوم تحدث کیا ہوا؟ یوم تحدث الارض اخبارها، جب زمین اپنے خبریں بیان کرے گی. بان ربک اوحی لها، ایسا کیوں ہو رہا ہوگا؟ کیونکہ آپ کے رب نے زمین کو وحی کی، زمین کو انسپائر کیا، تب جا کے زمین بول پاتی ہے. کیونکہ ایسے. اچھا ٹھیک ہے. کل الناس یغدو، ہر کوئی انسان صبح کرتا ہے. ایچ آف دا پیپل بگنز ایٹ دا مارننگ. کل الناس یغدو فبائع نفسه، سیلنگ his soul، وہ بیچتا ہے اپنے نفس کو، وہ بیچتا ہے اپنے نفس کو. فمعتقها، یا تو اس کو فری کر دیتا ہے. اصلی نا یہ جو نا یہاں معتقها جو لفظ آ گیا ہے، عتق کس کو بولتے ہیں؟ عتق شاید بولتے ہیں شولڈر کو، عربی میں شولڈر کو بولتے ہیں عتق. شاید ان کو بولتے ہیں نا غلاموں کو بولتے ہیں ایسے کچھ. مجھے الفاظ برابر یاد نہیں آ رہی. ان شاء آپ سنیے، اب رکھیے ایسے یاد ہے نا. وہ کیا ہے وہ عتق، معتقها. ہاں فمعتقها، یا تو انسان فری کرتا ہے اپنی نفس کو صبح اٹھنے کے بعد. اپنا نفس بیچنا ہی دیکھو، دیکھیے اپنا نفس بیچنا ہی پڑتا ہے صبح اٹھنے کے ٹائم. اپنا نفس بیچنا ہی پڑتا ہے. یا تو بیچنا ہے اللہ تعالیٰ کو، یا تو بیچنا ہے اپنے آپ کو، یا تو بیچنا ہے شیطان کو. اب خود تک انسان کو، میں کس کا نفس بیچوں گا اپنا. تو یا تو انسان نفس بیچتا ہے اپنا، اس کو فری کر دیتا ہے. جب وہ رب کی اطاعت کرتا ہے اس کا نفس ہوتا ہے پھر فری. اسی کو بولتے ہیں اصلی لبرلزم. لبرلزم یہ ہوگا لبرلزم، مطلب آزاد، جس کو آزادی مل جاتی ہے. وہ کیسے ملتی ہے انسان کو آزادی؟ جو وہ اللہ تعالیٰ کو فالو کرتا ہے، اس کو آزاد ذہن رہتا ہے. پھر وہ ہوتا ہے نا آزاد، وہ یہی تو آزادی ہے. جس کو ہم بولتے لبرلزم، وہ کہاں ہے لبرلزم؟ اس میں انسان بند ہی رہتا ہے. ہاں either let to dominate the nafs or let the nafs dominate you. او موبقها، یا تو انسان کیا کرتا ہے فری کر دیتا ہے اپنے آپ کو، یا تو ڈسٹروائے کر دیتا ہے اپنے آپ کو. اگر وہ رب کی پیروی نہیں کرتا ہے، اگر وہ اپنا آپ رب کے سپرد نہیں کرتا ہے بلکہ اپنے سپرد کرتا ہے یا شیطان کے سپرد کر دیتا ہے. اسے دعا میں کیا گیا ہے نا، وہ دعا نے سکھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا سکھائی ہمیں؟ اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ تعالیٰ میں آپ کی رحمت کی امید رکھتا ہوں. فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین، آپ مت مجھے اپنے نفس کی اور چھوڑ دو ایک بلنک آف آئی کے برابر بھی. اس چھوٹے سے ٹائم کے لیے بھی آپ مجھے اپنے آپ کے سپرد مت کر دو. وہ اسلح لی شأنی کلہ، آپ میرے تمام معاملات درست کر دو. لا الہ الا انت، کوئی بھی نہیں عبادت کے مستحق، کوئی بھی نہیں حقیقی معبود، صرف آپ. تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ. ہاں بالکل اذکار صبح پڑھنا چاہیے لا الہ الا انت. یا نا حصن المسلم پڑھنی چاہیے ساری صبح صبح، حصن المسلم پھر وہ خود یاد ہو جاتی ہے پڑھنے سے ہی. اذکار الصباح والمساء پڑھنے چاہیے ہر دن، پھر وہ یاد رہتے ہیں. پھر انسان جو ہے اس کا دل ٹھیک رہتا ہے نا. ورنہ انسان کا دل صحیح نہیں رہتا ہے اگر وہ ذکر نہیں کرے. حدیث میں کیا گیا؟ مثل الذین یذکرون ربہ، ان کی مثال جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، جو رب کو یاد کرتے ہیں. والذین لا یذکر ربہ، ان کی مثال جو رب کو یاد ہی نہیں کرتے. مثل الحی والمیت، مثال ہے مردہ اور زندہ کی. اللہ کی قسم مردہ ہوتا ہے وہ شخص جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ہے، اور اللہ کی قسم وہ انسان زندہ ہوتا ہے جو اللہ کا ذکر کرتا ہے. مطلب اس کی روحانیت زندہ ہوتی ہے، اس کی روحانیت مر گئی ہوتی ہے. جو اللہ تعالیٰ کو یاد، ختم ہو گیا ہوتا ہے ڈپریشن کے اندر، اگر جو ہنس بھی رہا ہوگا کچھ بھی کر رہا ہوگا لیکن وہ ختم ہو گیا ہوتا ہے اندر سے. تو یہ ہو گیا ایسے. انسان کرتا ہے اپنے آپ کو آزاد کیسے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے نا. ابن القیم کا قول، ابن القیم کیا بولتے ہیں؟ وہ بولتے ہیں کہ
क्या है वो? मुझे याद नहीं आ रहा है। चलिए। ये हो गया ऐसे, हाँ। अब देखेंगे हम यहाँ पे जो हदीस है इसमें शरह के बारे में पढ़ेंगे अब। हदीस का मफहूम है कि क़यामत के दिन कोई भी अल्लाह ताला की रहमत के बगैर जन्नत में दाखिल नहीं हो जाएगा। हाँ सही है, सही बात है। देखिए, जन्नत में दाखिल कैसे होता है इंसान? जन्नत में दाखिल होने का जरिया है इंसान के अमाल। इंसान अमल करता है, और जो एक इंसान है वो कहाँ जाएगा? जन्नत में। लेकिन इंसान नहीं जाएगा जन्नत में अमल के जरिए से ही सिर्फ, बल्कि इंसान जाएगा जन्नत में अल्लाह ताला की रहमत से। ऐसे समझना ये चीज़। इंसान जाएगा जन्नत में अल्लाह ताला की रहमत से। ये हो गया ऐसे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इंसान अमल ही नहीं करेगा, अमल तो करनी है। लेकिन जाएगा इंसान जन्नत में कैसे? अल्लाह ताला की रहमत से ही। तो ये हो गया। देखिए, मीज़ान कायनात से ज़्यादा बड़ी है। कायनात है ना, पूरी यूनिवर्स, उससे ज़्यादा बड़ी है मीज़ान। मीज़ान क्या हो गया? बैलेंस है, बैलेंस, तराजू। इसकी हम कैफियत बयान नहीं करते, हाउनेस कि ये कैसी होगी, क्या होगी। देखिए, हमें मानना है कि मीज़ान ही है। कुछ लोग बोलते हैं नहीं, मीज़ान ही नहीं होगी। मुअतज़िला, जहमिया वगैरह वगैरह बोलते हैं मीज़ान ही नहीं होगी। ये सही नहीं है, मीज़ान होगी, लेकिन उसकी हाउनेस, कैफियत पता नहीं हो कैसी क्या होगी। ठीक है, वो हम नहीं जानते, वो अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। लेकिन मीज़ान को तो हम इकरार कर रहे हैं कि हदीस में साबित है, कुरान में भी साबित है। हदीस की तो बात ही नहीं है। हदीस में तो उनके जितना मतलब एक पदर तान साबित, पदर ज़्यादा आसान है। क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, पता नहीं है मुझे। हदीस टीचर। मैं ज़्यादा नहीं पढ़ता हूँ, मतलब मैं ज़्यादा पढ़ा है, कुरान अच्छे से पढ़ा है मैंने, और मैं पढ़ता हूँ हदीस ज़्यादा। बाकी मैं ज़्यादा पढ़ता ही नॉवेल्स, और मैं पढ़ता ही नहीं हूँ कुछ भी, नॉवेल्स वॉवेल्स मैं कुछ पढ़ता ही नहीं हूँ। कुरान हदीस के बगैर मैं कुछ नहीं पढ़ता हूँ। तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। ये क्वेश्चन था मुझे, जी बताइए। वो तकदीर के बारे में था। हम्म। मतलब कि बोलते हैं ना कि जो भी होता है वो तकदीर में लिखा हुआ होता है। हम्म। लेकिन हम बुरे अमाल भी कभी कभार करते हैं, क्या वो भी तकदीर में लिखे हुए होते हैं? ऐसा वाला अच्छा है, देखिए मसला क्या है। इसको बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ इवल, बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? प्रॉब्लम ऑफ इवल। प्रॉब्लम ऑफ इवल। कोई समझता है कि अगर मैं बुराई कर, अगर देखिए फॉर एग्जांपल मैं बुराई कर रहा हूँ, मैं करता हूँ अपने इख्तियार से ना, मुझे अपना इख्तियार है इस चीज़ में, मैं ही करता हूँ। लेकिन जो मैं करता हूँ ना बुराई, बुराई ये भी पैदा किया अल्लाह ताला नहीं। हमें मानना ये चीज़। खालिक खैर और शर कौन है? अल्लाह ताला। खैर किसने पैदा किया है? अल्लाह ताला ने। शर किसने पैदा किया? अल्लाह ताला ने, है ना। मिन शर्रि मा खलक। हम हर उस शर से पनाह मांगते हैं अल्लाह ताला की, जो उसने पैदा की है। तो खालिक शर कौन है? अल्लाह ताला। लेकिन कासिब शर कौन है? कासिब शर, कासिब बोलते हैं कमाने वाले, करने वाले को। कासिब शर जी, कौन है? वो इंसान खुद। वो इंसान है। खालिक शर अल्लाह ताला है, कासिब शर कौन है? इंसान। लेकिन हम शर की निस्बत, अदब का तकाजा यही है कि हम शर की निस्बत अल्लाह ताला की ओर न करें। जैसा कि साबित है अहादीस के अंदर, जैसा कि कुरान की आयत भी है, वो इज़ा मरिज़तु फहुव यशफीन। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा जब मैं बीमार हो जाता हूँ, उसने बीमारी की निस्बत की खुद की ओर, शर की निस्बत खुद की ओर की। फहुव यशफीन, मुझे शिफा कौन देता है? अल्लाह ताला। शिफा की निस्बत की अल्लाह ताला की ओर। एक और बात, हदीस में आ गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दुआ सिखाई आपने, वशर्रु लैसा इलैक। क्या है वो? वशर्रु लैसा इलैक। ए अल्लाह, शर आपकी ओर नहीं है। यानी कि शर की निस्बत हम अल्लाह ताला की ओर नहीं करेंगे। तकाज़ा अदब यही है। लेकिन हमारा ईमान है कि खालिक खैर और शर कौन है? अल्लाह ताला ही। शर इंसान का गुनाह है। उस साथ एक बंदा कह रहा है ताकि कुरान को खुद ना पढ़ो, गुमराह हो जाओ। पता है असली ऐसा क्यों बोलते हैं ना, जो बोलते हैं ना कुरान खुद मत पढ़ो, हदीस खुद मत पढ़ो, गुमराह हो जाओगे। वो नहीं चाहते उनकी दुकान बंद हो जाए, वो चाहते उनकी दुकान चले, वो मौली वाले दुकान चलते रहे। तो वो इसलिए ऐसा करते हैं। क्या ये सच है कि अल्लाह ताला की 100 रहमत है? अल्लाह दुनिया में अल्लाह ताला ने एक रहमत है, क्या हाँ बिल्कुल ये सच है। ये सही हदीस में आ गया है। बिल्कुल। मुझे पूरा पता भी अच्छा नहीं। तो बेसिक, हम्म। मैं कुछ बोल लूं? अच्छा तो बेसिकली अल्लाह ताला ने बुराई भी पैदा की है और अच्छाई भी पैदा की है। हाँ बिल्कुल। लेकिन साथ ही अल्लाह ताला ने हमें फ्री विल दी है, चाहे हाँ। तो हम अच्छा करें चाहे तो बुरा करें।
और उसी के हिसाब से हम जन्नत और जहन्नुम के हकदार बनेंगे इन माशाल्लाह। फ्यूचर। बिल्कुल। मतलब फ्री यही विल था ही ना? ऐसी चीज, हाँ बिल्कुल 100% ऐसा ही बात है। मतलब फ्री विल ऐसी चीज़ है कि जो हमें अकाउंटेबल बना रही है, अकाउंटेबल। अकाउंटेबिलिटी आती है फ्री विल से ही, और हम जानते हैं, कोई बोलेगा व्हाट इज द प्रूफ ऑफ फ्री विल। खुद आप प्रूफ, आपको पता है मुझे फ्री विल है। आप चाहोगे भी नमाज पढ़ते हो 5 वक्त, आप चाहोगे नहीं पढ़ोगे, कस ये करोगे क्या, लेजी बन जाओगे। किसी को बोलते हो जो नमाज पढ़ नहीं आना तुम्हें, बोलते हैं वहाँ से खुदा ने लिख लिया होता तुम्हें पढ़ता नमाज, ऐसे बोलते हैं वो। उसको आता है वहाँ से ये शैतान। ऐसा नहीं करना है इंसान को। उस्ताद मतलब हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए इसे। देखिए मसला क्या होता है, कोई सोचता है ना कि खुद पढ़ने से ना गुमराह हो जाता है, ये सच बात भी है, खुद नहीं पढ़ना है सब कुछ। मैंने मतलब खुद पढ़ा है, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ इस टाइम मैंने खुद पढ़ा है सब कुछ नहीं, मैंने पढ़ा है उस्तादों के पास बहुत टाइम तक, मानिए 4-5 साल से पढ़ रहा हूँ मैं असातिज़ा के पास, तब जाके मैं पढ़ा पाता हूँ। तब जाके मेरे डाउट्स अलहमदिल्ला क्लियर हो गए। तो खुद ब खुद भी सब कुछ नहीं पढ़ना है इंसान को, वैसे इंसान गुमराह हो जाएगा, सच बात है। किसी उस्ताद के पास पढ़ रहे हैं ज़रूरी, इसका सही मनहज होगा, सही मैथडोलॉजी उसकी होगी। ऐसा नहीं कि आप पढ़े कोई इसको पता ही नहीं है कि क्या मनहज उसका है, वो कैसे क्या पढ़ा रहा है, क्या बोल रहे हो, हदीस कौन से क्या बोल रहा है, तो वैसा नहीं है। लेकिन उस्ताद होना ज़रूरी है इंसान के लिए। हाँ, वॉल्यूम 1 हम पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह, वो हम पढ़ेंगे। लेकिन कुरान जो है ना, कुरान पढ़ सकता है इंसान खुद ही। कुरान क्या है, कुरान बिल्कुल आम फहम है। आप सोचिए, कुरान में ज़्यादा जिक्र किस बारे में आ गया, अल्लाह ताला के बारे में, आखिरत के बारे में। ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा है कुरान में जिक्र की जाती है। तो बहुत आसान है कुरान समझना। लेकिन अब कुछ चीज़ें होती है उनको बोलते हैं आयत मुतशाबिहात, वहाँ पे कुछ अकीदे के मसाइल पढ़ने पड़ते हैं, वरना इंसान गुमराह हो सकता है। हाँ बिल्कुल, उस्ताद के बगैर इंसान क्या करेगा, वो तो गुमराह हो जाएगा बिना उस्ताद के। लेकिन बैलेंस में रखना है, सेल्फ स्टडी भी इंपॉर्टेंट है, उस्ताद की रहबरी भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि उस्ताद है तो सेल्फ स्टडी करनी ही नहीं है, सेल्फ स्टडी करें तो उस्ताद को छोड़ना है साइड पे। बैलेंस में रखना है सब कुछ। खुद से ना पढ़ने का रीज़न, मैंने कब कहा खुद से नहीं पढ़ना है, मैंने कहा खुद से ही पढ़ना है, लेकिन गाइडेंस होनी चाहिए किसी अच्छे उस्ताद की, जो सही होगा। अब दिस, देखिए अब कोई बोलेगा सेक्ट्स बहुत सारे हैं ना, किसको फॉलो करेंगे। सेक्ट फॉलो करना ही नहीं है, पहली बात यही है। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। तुम अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ो, यानी कि वही को, कुरान और हदीस को तुम पढ़ो क्या, तुम करो क्या, इत्तिसाम बि किताबिल्लाहि व सुन्नत रसूलिल्लाह। तुम पढ़ो अल्लाह ताला के कुरान को और हदीस को। हदीस में क्या क्या है, इन्नहु मन यइश मिनकुम बअदी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा फ़अलैकुम बिस्सुन्नति व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अद्दू अलैहा बिन नवाजिज़। तुम्हें से जो जिंदा रहेगा मेरे बाद, वो दीन में बहुत सारे इख्तलाफ देखेगा, वो देखेगा डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस। तो उसे चाहिए कि वो क्या करे, बिसुन्नति व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन, तुम पकड़ना अपने मोल और टीथ से पकड़ना तुम सुन्नत को, और खुलफाए राशिदीन के सुन्नत को। ये हो गया एक। या आप समझे क्या फरमाया, मेरी उम्मत को जाएंगे 73 फिरके, सतफ्तरिक उम्मती अला सलासतिन व सबईन फ़िरक़तन, वो सारे जहन्नम में जाएंगे। इल्ला मिल्लतन वाहिदतन, सिर्फ एक बचेगी, वो नहीं जाएगी जहन्नम में। साहबा ने कहा वो कौन होंगे, आपने कहा जो करते होंगे मा अना अलैहिल यौम, मा अना अलैहिल, मा अना अलैहिल यौम, मा अना अलैहिल, मा अना अलैहिल यौम व असहाबी, जिस पर मैं इस आज हूँ और मेरे असहाब जिस पे है। तो जिस पर मैं और मेरे असहाब इस टाइम पे है, यानी कि जो करते फॉलो किसको, कुरान हदीस को, लेकिन अला मनहज सलफ, असलाफ के मनहज के ऊपर, असलाफ के मेथोडोलॉजी के ऊपर जो हमें सहाबा से मिलता है, आसार, फिर ताबीन, तबा ताबीन, बाकी आइम्मे दीन, ऐसे। तो जब इंसान खुद सीखता है ना, मतलब रिसर्च करना सीखता है, मतलब खुद देखता है हदीस कहाँ पे क्या है, मौजू है, सही है, सिक है, रावी को देखता है, मतलब देखता है हदीस कैसी है, सही है, ज़ईफ़ है, मौजू है, मुनक़त है, मुरसल है, मुअद्दल है, वो समझता है। टाइम लगता है इंसान को, फिर आता है एक टाइम इंसान को खुद समझ आता है सही क्या गलत क्या है, लेकिन कुछ टाइम तो लगता ही है इस चीज़ के लिए। देखिए हदीस एक, हाँ हदीस एक है, वही है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, तुम्हें से बेहतर है जो कुरान सीखे और सिखाए। क्या लड़कियों और लड़कों की नमाज में का तरीका सेम होता है, प्लीज़ इसका आंसर दीजिए। देखिए हदीस में आ गया ऐसे, सल्लु कमा रअयतुमुनी उसल्ली, तुम नमाज वैसे पढ़ो जैसे तुमने मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा है। ये हुक्म सारों के, चाहे मर्द है औरतें। तो इस हदीस के हिसाब से कोई फ़र्क नहीं नमाज में, मर्दों और औरतों की नमाज में। अब फ़ुक़हा करते हैं बयान, फ़ुक़हा फ़िक़्ह की किताबों में लिखा होता है ना, तो हदीस में तो ऐसा नहीं आ गया, वो फ़ुक़हा बयान करते हैं, हदीस में सीधे आ गया कोई फ़र्क नहीं है नमाज में और तुम मर्दों की नमाज में। फ़ुक़हा बोलते हैं एहतियातन, इंसान बोलते हैं ना वो, मतलब औरत को बांधना है हाथ सीने के ऊपर, वो हनफी फ़िक़्ह में लिखा है। या फ़ुक़हा बोलते हैं क्या, थोड़ा जब वो सजदा करेगी थोड़ा ऐसे करेगी सजदा, है ना,
اسے وہ بولتے ہیں. تو فقہ کی کتاب میں آگے حدیث میں ایسا ثابت نہیں ہے، بلکہ حدیث میں تو الٹا ثابت ہے. ایک صحیح روایت ہے وہ، شاید ان کی روایت ہے وہ، ام سلمہ کی روایت شاید ہے وہ بولتی ہے کہ وہ کرتی تھی سجدہ جیسے مرد کرتے سجدہ ویسے وہ کرتی سجدہ، کوئی فرق نہیں ہے سجدہ کرنے میں. تو یہ سیدھی سی بات ہے. بلکہ سجدہ ویسے کرنا بھی نہیں ہے. کیسے؟ جو نہیں یہ، جو نہیں آپ کی زرا، نہیں فور آرم، یہ رکھنی ہے زمین کو بس سیدھے ایسے. حدیث میں آگے ایسے ایسے نہیں کرنا چاہیے سجدہ جیسے کتا کرتا ہے سجدہ، کتے مطلب کی کتے کی طرح طرح. نہیں کرنا. بالکل. تو یہ ہو گیا ایسے کہ عورت دعویٰ کر سکتی ہے اور چیز نہیں. ہاں، عورت کو چاہیے کہ وہ دعوت دے عورتوں کو ہی، نہ کہ مردوں کو. وہی بہتر اس کے لیے کہ وہ عورتوں کو ہی دعوت دے. مرد بہت سارے ہیں جو دعوت دیں گے مردوں کو. ذکر تو سامنے ہے بٹ حرکات میں ڈفرینس ہے. ذکر تو سیم ہے بٹ حرکات، میں بول رہا ہوں میں آپ سے یہاں سے بولا وہ بات جو حرکات میں آپ بول رہے ڈفرینس ہے، وہ فقہ کی کتاب میں لکھا ہے. فقہ وہ کہتے ہیں احادیث میں وہ ثابت نہیں ہے. اگر ثابت ہوگا تو آپ دکھا سکتے ہیں مجھے، ویسے ثابت نہیں ہے. تو یہ ہو گیا ایسے. صحیح حدیث میں ثابت نہیں ہے، صحیح حدیث میں. اس کے بعد اب دیکھیں گے ہم اس کے بارے میں جو آپ نے سوال کیا. نہیں اچھے سوال تھے آپ کے وہ شر کے بارے میں. تو ہم نے کیا بولا؟ کوئی بولتا ہے اف گاڈ ہیز کریٹڈ دا ایول دین گاڈ از ایول. یہ صحیح بات نہیں ہے. فار ایگزامپل کچھ وہ کلاس سے ہوا لاسٹ میں کوشچن کرنا چاہیے. کس نے بنایا AK-47؟ کس نے بنایا AK-47؟ کیوں بنایا اس نے؟ تاکہ چوروں کو مارا، تاکہ ان کو نا ڈاکوؤں کو مارا جائے. اب کوئی کر رہا ہے استعمال غلط چیز کے لیے AK-47 کو. تو جس نے بنایا AK-47 اس کو ہم گالی دیں گے تم نے ایسا کیوں بنایا تھا؟ نہیں، اس نے بنایا تھا. اب خود تک تھا لوگوں کو استعمال کیسے کرتے لوگ اس کو. کچھ لوگوں نے صحیح استعمال کیا، کچھ لوگوں نے غلط استعمال کیا. فار ایگزامپل نیوکلیئر ویپنس بنائیں گے، اس کا اچھا استعمال بھی کر سکتے. اس سے نکالتے نا انرجی، وہ نیوکلیئر انرجی سے نکالیں گے الیکٹرسٹی بنائیں گے. اچھا استعمال. کوئی کرے گا کیا؟ نیوکلیئر وار ہو جائیں گے اس سے. اب دیکھیے شاید جس نے بنایا، جس نے اس کو بنایا ہے اس کو نا بلیم ہم کریں گے. ہم بولیں گے اس نے بنایا تھا، اس نے لوگ، اب لوگوں تک تھا وہ کیسے استعمال کرتے، لوگوں کی غلطی نہ کہ اس کی غلطی. ایسے سمجھنا یہ چیز. اللہ has created both the pathways good and evil. اختیار lies in humans. یہ تو سمپل بات ہے. پتہ نہیں اس میں کیوں لوگوں کو یہ ہوتا ہے کنفیوژن. اس میں ہونا ہی نہیں چاہیے کنفیوژن انسان کو. اچھا ہم نے دیکھیے یہاں پہ آ گیا نا الطہور شطر الایمان. طہور نہیں آ گیا تھا مطلب. دیکھیے نہیں، یہاں پہ طہور آ گیا ہے، یہاں پہ طہور آ گیا ہے. اگر ہم پڑھیں گے نا الطہور شطر الایمان، طہور تو مطلب ہو گیا فعل التطہیر، یعنی کہ طہارت کرنا. اطہارہ یعنی کہ طہارہ، یعنی کہ طہارت کرنا، باقی اختیار کرنا. اور الطہور پڑھیں گے، یہاں پڑھیں گے زبر طہور، تو مطلب ہو گیا وہ پانی جس سے طہارت حاصل کرتے، جس نا وہ ہوتا ہے، آپ نے پڑھا ہوگا وہ چیز. فار ایگزامپل ہم بولیں گے وضو. کیا بولیں گے؟ وضو. وضو مطلب ہوتا ہے وضو کا ایکٹ کرنا، مطلب ایبولیوشن کرنا. میں وضو کر رہا ہوں پورا نا فل. دوسرا ہوتا ہے وضو. کیا ہوتا ہے؟ وضو. وضو بولتے ہیں کس کو؟ وضو کے پانی کو. وضو کے پانی کو. اور دیکھنا بخاری میں لکھا ہوگا وضو، وضو کے پانی کے بارے میں، وہاں وضو نہیں لکھا ہوتا ہے. ایسے ہی وضو، وضو کیا ہوتا ہے؟ وہ برتن جس میں ہم پانی پکڑیں گے. یہ آسان دیکھیے، زیر ہوتی ہے نا نیچے ہی، نیچے ہو گیا برتن، پھر ڈالیے زبر اس کے اوپر، اس میں پانی، پھر اسے کہہ دیا وضو، آیا پیش اوپر. اب سمجھ رہے؟ وضو مطلب ہو گیا وضو کا پورا ایکشن کرنا، پورا وضو کرنا، ایبولیوشن کرنا پورا. اور وضو کیا ہو گیا؟ وضو کا پانی. اور وضو کیا ہو گیا؟ وہ برتن جس میں پانی ہوگا. ایسی جو طہور ہے، طہور زبر سے، وہ ہو گیا وہ پانی جس سے ہم طہارت حاصل کریں گے. اچھا فقہا نے اس کو خاص طور پر حصی طہارت سمجھا ہے. فقہا جو نا، فقہا کے نام جو ہے وہ بولتے ہیں یہاں پہ جو ہے نا الطہور شطر الایمان، یہاں حصی طہارت مراد ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں فقہا. اچھا ایک اور روایت میں آ گیا وَالصِّيَامُ ضِيَاءٌ. جو سیام ہے نا روزہ، وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی روشنی ہے، وہ بھی برنگ لائٹ ہے. ایک روایت میں یہ بھی آ گیا ہے. تو یہ ہمیں ختم ہو گیا اس میں یہ چیزیں. اچھا اس میں فوائد کیا ہے؟ پہلی بات، قیامت کے دن اعمال کو وزن کیا جائے گا، بلکہ انسان کا وزن بھی ہو جائے گا قیامت کے دن. انسان کا وزن بھی قیامت میں ہو جائے گا، اعمال کا وزن بھی قیامت کے دن ہو جائے گا. آیا نا حدیث میں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بہت تنوک تھے، بہت پتلے سے تھے وہ. تو ایک بار چڑھ گئے تھے وہ پیڑ کے اوپر، تو ہوا آ گئی وہاں سے، ان کی جو تھی نا پنڈلیاں، شن جو ان کی تھی وہ دکھ رہی تھی. تو صحابہ نے مذاق بنا دیا ان کی پتلے ان کے تنوک پن کا. تو آپ نے فرمایا اس کو تم حقیر مت جان، اس کا تم مذاق مت اڑاؤ. جس کی چھن ہے نا وہ قیامت کے دن شاید
مجھے پورا صحیح اچھے سے الفاظ یاد نہیں آ رہے شاید. اس کو پتہ ہے شاید احد پہاڑ کے برابر ان کا وزن ہوگا شاید. ایسے آ گیا مطلب انسان کا وزن بھی قیامت کے دن کیا جائے گا. اعمال کا وزن بھی قیامت کے دن کیا جائے گا. یہ ہو گیا ایسے. دیکھیے اعمال کا وزن کیا جائے گا, اعمال گنی نہیں جائیں گی, یہ سمجھ رہے ہیں انسان کو, یہ چیز یہ بہت ڈیپ چیز ہے. اعمال کا وزن کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے قرآن میں؟ تبارک الذی بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور. جس ذات نے پیدا کیا موت و زندگی کو, انسان کو ایک سٹارٹنگ ایک اینڈنگ ہے, زندگی اور موت. کیوں پیدا کیا؟ پھر اور زندگی. دیکھیے پہلے انسان تھا پورا موت میں, کچھ تھا ہی نہیں. ابھی ہم زندگی میں ہیں. ہو گیا انسان آگے ایک موت ہے زندگی میں, اب آگے ایک اور موت, مر جائے گا انسان, پھر آگے ایک اور زندگی. انسان نے دیکھ لیا پہلے کہ مجھے کس نے ایک موت سے ایک زندگی دی, وہی اس کو دیکھا کیا سیکنڈ موت سے سیکنڈ زندگی. مطلب the one who has provided me first conscious state from my first non-conscious state, he will provide me second conscious state from my second non-conscious state. یہ ہے لاجیکل پروف مرنے کے بعد زندہ ہونے کے بارے میں. لیکن واللہ آج جمعہ پہ مولوی صاحب نے یہ حدیث بتا سر. اچھا میں کیا بول رہا تھا آپ کو, میں بھول گیا اپنی بات. ہاں تو کیا کیا, جس ذات نے موت و زندگی پیدا کی تاکہ وہ تمہیں آزمائے, وہ تمہیں ٹیسٹ کرے کہ تم میں سے کون نیک عمل کرے گا. یہ لوکم ایکم احسن عمل, تم میں سے کوئی کون ایکسلنٹ عمل کرے گا. وہاں نہیں آ کے تم میں سے کون زیادہ عمل کرے گا, تو ایکسلنٹ عمل کرے گا. مانیے میں خالی فرض نمازیں 5 پڑھتا ہوں, لیکن مجھے اتنا اخلاص ہے میں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھتا ہوں اور کسی کے لیے نہیں. کوئی پڑھتا ہے نوافل بھی, اخلاص ہی نہیں ہے, تو فائدہ کیا اس چیز کا. تو اعمال کا وزن کیا جائے گا. جو بھی انسان عمل کرتا ہوگا, جتنا زیادہ اخلاص ہوگا انسان کو عمل کے اندر, اتنا زیادہ وزن بھی عمل کا ہوگا. جتنا کم اخلاص ہوگا اتنا کم وزن بھی ہوگا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اعمال کے اندر اخلاص دے, ورنہ ہماری اعمال جو ہے وہ ضائع ہو جائیں گی سارے, جتنے بھی ہم نے عملیں کی ہوں گی, کوئی فائدہ نہیں رہے گا پھر. کیونکہ ایسے اور ایسے ہی حقیقی آزادی کیا ہے انسان کی, کہ وہ عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی, وہی حقیقی آزادی انسان کی ہے. اور مومن کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ بلند ہمت ہونا چاہیے, کیونکہ حدیث میں آ گیا اذا بس الفردوس, جب تم اللہ سے سوال کرو جنت کا, تم کرو سوال کس کا؟ فردوس کا ہی. بڑا سوال کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے نا, بڑا ہی مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ عطا بھی کرے گا. تو اللہ تعالیٰ کو سوال کرنا چاہیے نا, 3 مرتبہ پڑھنا چاہیے وہ, اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار, اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار, اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اس کے بعد کیا بولیے؟ جنت. اللہ تعالیٰ تم ڈالو جنت میں, جنت اس جنتین سے اس انسان کو, اور جہنم بولتے اللہ تعالیٰ تم بچاؤ اس انسان کو مجھ میں جانے سے. جب انسان یہ دعا پڑھتا ہے 3 بار, اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. یہ ہو گیا ایسے. ٹائم ہو گیا, کلاس ہو گیا ختم. اس میں اتنا لکھا ہے نہیں شرح میں, لیکن ہم پڑھتے ہیں شارٹ میں, کیونکہ میں سوچتا ہوں کہ حدیث پڑھیں گے سارے تو پھر